إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرۂ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آئے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کریں، دور کریں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 26ویں پارے سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 اور 22، 21 اور 22 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے آپ کو۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں والدین کے حقوق سے متعلقہ آیات تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم فرمائے تھے، اور اہل مکہ چونکہ دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ ان دلائل پہ غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے تھے، بچتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، بس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر قوم عاد بھی بہت مالدار اور قوت و طاقت والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا قصہ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل مکہ اس سے عبرت حاصل کریں اور دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی طاقت پر غرور اور تکبر کرنا چھوڑ دیں اور رشد و ہدایت کو طلب کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ دیکھیے یہاں پہ سورہ کاف میں جو فرمایا کہ آپ قوم عاد کے بھائی کو یاد کیجئے، اس سے مراد ہے قوم عاد کے نسبی بھائی، یعنی کہ اس سے دینی بھائی مراد نہیں ہے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، ان کا پورا نام ہے ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد، اور قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو میں نے جب انٹروڈکشن کروایا تھا آپ کو وضع تسمیہ بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ اس کی آیت نمبر جو 20 21 ہے، 20 میں اس یعنی کہ احقاف کا لفظ آیا ہے، تو اس وجہ سے سورہ کا نام بھی احقاف رکھا گیا ہے۔ اب جو ہے احقاف قوم عاد کی ریگستانی بستیوں کا نام تھا۔ احقاف کا جو لفظ ہے یہ قاف اس کا مادہ ہے، حقف کی جمع ہے احقاف۔ تو ریت کا جو بلند اور ٹیڑھا ٹیلا جو بلندی میں پہاڑ کی مثل معلوم ہوتا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حقف۔ یہ جگہ جو ہے عمان اور عدن کے درمیان سمندر کا ساحل ہے، اور ایک اور یہ آتی ہے کہ یہ یمن میں حضرموت کے پاس ایک وادی ہے۔ اب حضرموت کا لفظ پہ دوبارہ آیا ہے، اس کا میں جو ہے ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے پچھلی جو میری تھی کلاسز اس میں نے لفظ استعمال کیا تھا یہ والا، تو مجھ سے میننگ پوچھا گیا تھا کہ اس کا میننگ کیا ہے،
تو میں بتا چکی ہوں، اگر میرا کسی نے نہیں سنا وہاں پر جا کے، تو اس سے پہلا جو میرا لیکچر یعنی کہ گزر چکا ہے، اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ حضرت موت کہا کسے جاتا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیے سورہ جو احقاف کی آیت نمبر 22 ہے، اس پہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے معبودوں کے سے برگزشہ کریں، یعنی کہ دور کر دیں، سو آپ وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے اس جو آیا مبارکہ ہے جو 22 گزری ہے، اس میں لفظ آیا ہے لِتَعْفِكَنَا، یعنی کہ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا۔ اب دیکھیں اس میں جو آیت نمبر 22 میں لِتَعْفِكَنَا کا لفظ آیا ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ افق ہے، یعنی کہ حمزہ، فا اور کاف۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے پھیرنا یا کسی پر تہمت لگانا۔ یعنی کفار کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہم کو ہمارے بتوں کی عبادت سے پھیرنا اور باز رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ ہمارا ان بتوں کی عبادت کرنا باطل اور بے فائدہ ہے، اور ہم پر کفر اور شرک کی تہمت لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جس عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، جو آپ یعنی کہ بار بار کہتے ہیں ڈراتے ہیں ہمیں، تو وہ عذاب لے آئیں۔ اب دیکھیے آگے آیت نمبر 23 یعنی کہ 23 دیکھیے، فرمایا قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ انہوں نے کہا اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اب دیکھیے یعنی کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا کہ آپ جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ یہ عذاب کس وقت آئے گا، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو صرف تم کو وہی بات بتاتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نہیں کی کہ تم پر یہ عذاب کس وقت آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس میں فرمایا کہ میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس یعنی کہ یہ جو قول ہے اس کے چند محامل ہیں۔ فرمایا کہ تم اس لیے جاہل ہو کہ تم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ یعنی کہ جو رسول ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف اس چیز کے سوال کرتے ہیں جس چیز کے سوال کی انہیں اجازت ہوتی ہے، ان کو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یعنی کہ رسول یا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، کوئی لفظ نہیں بولتے، وہ اللہ تعالیٰ اگر وہ سوال بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ پاک کے حکم کے سوا تو ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ اللہ پاک نے جس چیز کے لیے ان کو نازل فرمایا ہے، بھیجا گیا ہے، اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے، تو اللہ پاک کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر جاہل اس لیے فرمایا کہ تم اس لیے جاہل ہو کہ تم اپنے کفر اور جہل پر اصرار کر رہے ہو، اور میرا ظن غالب یہ ہے کہ یعنی کہ غالب گمان یہ ہے کہ تمہاری جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے تم پر عذاب آنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ پھر آپ نے ان کو یہ جو جہالت کا لفظ بولا ہے، یہ فرمایا کہ اور یہ بھی تمہاری جہالت ہے کہ تم عذاب کے مطالبے پر اصرار کر رہے ہو، ہر چاند کے تم پر میری رسالت کا صدق ظاہر نہیں ہوا، لیکن تم پر میرے دعوے رسالت کے کذب بھی تو ظاہر نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر تم یہ میری رسالت کو جھٹلا رہے ہو، اور تمہارے پاس یہ بھی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ تم رسالت کو جو جھٹلا رہے ہو، وہ جھٹلانے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اگر میں رسول ہوں تو تم مجھے رسول نہیں مان رہے، میری رسالت کو جھٹلا رہے ہو، اور اس جھٹلانے کی دلیل بھی تمہارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، تم کس دلیل کے برابر مجھے جھٹلا رہے ہو؟ تو تمہارے نزدیک بھی یہ ممکن تو ہے کہ میں سچا ہوں، اور میری پیشین گوئی کا پورا ہونا بھی ممکن ہے، اور میری خبر کے مطابق تم پر عذاب کا آنا بھی ممکن ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو نزول عذاب کے خطرے میں ڈال رہے ہو، اور یہ تمہاری جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب دیکھیے آگے 24 میں فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو باطل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ ایسا نہیں، وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت سے متعلق جو مفسرین ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت دنوں سے قوم عاد پر بارش نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیاہ بادل بھیجا، وہ ان کی وادی کی طرف سے آنے لگا، تو اس بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ تو بادل ہم پر برسنے کے لیے آیا ہے۔
تو ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک گہرا بادل آیا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہم پر برسنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس عذاب کی حقیقت بیان کی کہ یہ زبردست آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اس بادل کے عذاب ہونے کا انہیں اس وقت پتہ چلا جب زور سے آندھی چلنی شروع ہوئی، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے، اور آندھی کی شدت ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی اونٹوں کے اوپر سے ان کے پالان گر گئے، اور آندھی کے زور سے ان کے خیمے اور پالان ہوا میں ٹڈیوں کی طرح اڑنے لگے، اور اڑ اڑ کر ان پر برسنے لگے، اور آندھی کی شدت سے وہ خود اور ان کے مویشی زمین اور آسمان کے درمیان پرندوں کے پروں کی طرح اڑنے پھر گرنے لگے۔ تو پھر وہ گھبرا کر اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ آندھی کے زور نے ان کے دروازوں کو توڑ دیا اور ان کو اوندا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا کو حکم دیا تو اس نے ریت سے ان کو ڈھانپ دیا۔ وہ 7 راتیں اور 8 دن اسی طرح آندھی کے زور تلے دفن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے ان کے اوپر سے ریت کو ہٹا دیا اور ان کے مردہ اجسام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 25، اس میں اس کا ذکر فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سے سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں قوم عاد کے ہر فرد کو، ان کی تمام سواریوں، مویشیوں اور ان کے تمام مال و متاع کو اس آندھی نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر کسی بادل کو دیکھتے تو آپ گھبرا کر کبھی باہر جاتے اور کبھی اندر آتے، اور جب وہ بادل برس جاتا تو آپ سے گھبراہٹ دور ہو جاتی، فرماتے مجھے آج خود پتہ نہیں، شاید کہ یہ بادل وہی ہو جیسا کہ قوم عاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ کاف کی آیت 24 آپ تلاوت فرماتے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی، صحیح بخاری، مسند احمد میں آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری باد صبا کہ مشرق سے چلنے والی ہوا سے مدد کی گئی، اور قوم عاد کو باد دبور مغرب سے چلنے والی ہوا نے ہلاک کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین میں سے جو ان کے اصحاب تھے وہ آندھی کے اس عذاب سے محفوظ رہے، اور آندھی اپنے غیظ و غضب سے قوم عاد کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی اور پتھروں سے ان کو کچل رہی تھی، اور وہ ریت کے نیچے اس طرح دفن ہو گئے تھے کہ ان کے اجسام نہیں دکھائی دے رہے تھے، صرف ان کے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک اپنے قہر و غضب سے، اپنے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم اللہ پاک سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی نافرمانیوں سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آندھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے آثار سے ہے۔ آندھی رحمت کو بھی لاتی ہے اور عذاب کو بھی لاتی ہے۔ تم آندھی کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر کا سوال کرو، کہ جب بھی ایسا موسم بنا ہوا ہو تو اللہ پاک سے خیر طلب کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آندھی پر لعنت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آندھی پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ حکم الہی کی تابع ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو لعنت اس شخص کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کہ کبھی بھی کسی پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، کوئی جن پرند ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، آپ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ جب وہ لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف زمین و آسمان چاروں طرف گھومتی ہے۔ تو جب جس نے لعنت کی ہے اور جس پر کی گئی ہے، تو اگر جس پر کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق نہ ہو
تو وہی لعنت جو ہے وہ گھوم پھر کر کیا ہوتا ہے، وہ اسی پر آ پڑتی ہے جس نے کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے توبہ کیجئے۔ اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے پرہیز نہیں کرتے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آندھی کو برا نہ کہو، جب تم کوئی ناگوار چیز دیکھو تو کہو اے اللہ، ہم تجھ سے اس آندھی کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تجھ سے اس آندھی کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور جو اس میں خیر رکھی گئی ہے اس کا سوال کرتے ہیں، اور جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس آندھی کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور جو شر اس میں ہے اور جس شر کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یعنی کہ آندھی میں رکھی گئی خیر سے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ پاک رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن آندھی کے اندر جو شر ہے اور اس شر میں جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس آندھی کو رحمت بنا دے، اس کو عذاب نہ بنا، اے اللہ اس کو ریاح یعنی خوشگوار بنا دے، اس کو ریح یعنی کہ ناگوار آندھی نہ بنا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آندھی سے متعلق جو آیتیں آئیں، فرماتے ہیں کہ سورہ قمر کی آیت 19 میں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ان کے حق میں منحوس دن میں تیز لگاتار چلنے والی آندھی بھیجی۔ یعنی کہ ریحن اور ریح جو کا فرق بتایا جا رہا ہے، جو یعنی کہ ریاح ہوتی ہے، ریاح جو لفظ آتا ہے قرآن پاک میں وہ خوشگواری کے لیے آتا ہے، اور جو ریح کا لفظ آتا ہے وہ ناگوار آندھی کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھو بدھ کی شام کو سخت سرد آندھی چلنی شروع ہوئی، پھر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ آندھی گھروں میں بند انسانوں کو ان کے گھر کے دروازے توڑ کر اٹھاتی اور انہیں زمین پر اس طرح پٹکتی کہ ان کے سر دھڑ سے الگ ہو جاتے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد میں عبرت ہے جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ تو ریح جو ہوتی ہے وہ کون سی آندھی ہوتی ہے؟ جو یعنی کہ ناگوار آندھی ہوتی ہے، جو خیر و برکت سے بالکل خالی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریح۔ تو اور ریاح جو ہوتی ہے وہ ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاستقیناکموہ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے، اور ہم پانی سے بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ریاح ہے اس میں کیا ہے؟ برکت ہے، اور جو ریح ہے اس میں کیا ہے؟ ناگواری ہے، یعنی کہ یہ خیر و برکت سے خالی ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورہ روم کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ کے بعض نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے۔ تو خوشخبری والی جو ہوائیں ہوتی ہیں ان کو ریاح کہا جاتا ہے، اور جو ناگوار آندھی ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و برکت سے خالی آندھی ہوتی ہے اس کو ریح کہا جاتا ہے۔ یہ فرق آپ نوٹ کر لیجئے اور اس چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ حضرت ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر طور پر ریح کا لفظ ضرر یعنی کہ پہنچانے والی آندھی کے لیے آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے، حوالے جات ہیں یہ والے سورہ زاریات، سورہ ہجر، سورہ روم اور سورہ قمر کی آیات کا میں جو حوالہ دیا ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اکثر طور پر ریح کا لفظ جو ہے وہ ضرر یعنی کہ نقصان پہنچانے والی آندھی کے لیے آتا ہے، اور ریاح کا لفظ نفع پہنچانے والی اور برسانے والی ہواؤں کے لیے آیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اس آندھی کو ریاح بنا دے اور ریح نہ بنا۔ یعنی کہ اب دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ہمیں بادل دکھاتے تو اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر وہ بادل چھٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اور اگر وہ بادل برستا تو آپ دعا کرتے کہ اللہ اس کو نفع پہنچانے والا پانی بنا دے۔ سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، جامعہ المسانید، سنن مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔
آج کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے یعنی کہ بچے جو ہیں، جو ظاہر والدین کرتے ہیں، بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنا زیادہ چاہیے۔ پتہ نہیں یہ جو بادل آ رہے ہیں، یہ ہوا آ رہی ہے، یہ کیا لا رہی ہے، شر لا رہی ہے یا خیر لا رہی ہے؟ تو اللہ پاک سے خیر طلب کرنی چاہیے، پناہ طلب کرنی چاہیے، نہ کہ اٹھا نکلو باہر اور گھومنے نکل جاؤ اور موسم کا نظارہ کرو۔ بے شک اللہ پاک کی قدرت ہے، نظارہ کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا بھی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار کرنی چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دیکھیے اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آندھی آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبرا جاتے اور خوفزدہ ہو جاتے کہ کہیں آپ کی قوم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا کہ جیسا عذاب جو ہے قوم عاد پر آیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلا چکا ہے، اللہ تعالیٰ، کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ انفال کی آیت 33 میں آتا ہے نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان پر عذاب نازل فرمائے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسرین کرام کہ آپ کے گھبرانے اور دعا کرنے کے واقعات اس آیت کے نزول کے پہلے سے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ انفال کی آیت 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو یہ جتنے واقعات ہیں، آپ آندھی کو، طوفان کو دیکھ کر گھبراتے، پریشان ہو جاتے، دعائیں مانگتے، استغفار کرتے، تو یہ اس آیت مبارکہ سے پہلے ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر عذاب دے کر کیا فرمائے گا، کیا کرے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں؟ تو لہذا یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 میں دیکھ لیجئے۔ 26 میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اہل مکہ در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ ہی ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارے 3 رکوع اور یعنی کہ 26 جو آیات ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، منشا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ بتایا جائے کہ قوم عاد ان سے زیادہ قوت اور اقتدار والی تھی اور ان سے زیادہ مال و دولت والی تھی، اس کے باوجود ان کی قوت اور طاقت اور مال و دولت ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، تو تم جو ان کے ہم پلہ نہیں ہو، تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ قرآن مجید کی جو آیتوں میں یعنی کہ قوم عاد کا زیادہ جو مقتدر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اس میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْعًا، یعنی کہ سورہ مریم کی آیت 74 میں آتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں ان سے بہت بڑھ کر تھی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے اپنے سے پہلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین میں بہت یادگاریں چھوڑی تھیں، سو ان کے کیے ہوئے کام ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد جو آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اور ان کو کان اس لیے دیے تھے کہ وہ اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سنیں، اور ان کی آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں، اور ان نشانیوں سے صاحب نشان یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، اس کی قدرت پر استدلال کریں، اور ان کو دل اس لیے دیے تھے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طلب پر استدلال کریں، لیکن انہوں نے اپنی ان تمام قوتوں کو دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں اور عیش و عشرت کی طلب میں استعمال کیا، اور ان کی یہ تمام قوتیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کام نہ آ سکیں، اور جس عذاب کا وہ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، جب وہ عذاب آیا
تو اس نے اس کو پوری طرح احاطہ کر لیا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں جو دل و دماغ دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جو بصارت دی ہے، یعنی کہ دیکھنے کا لیے آنکھوں میں نور دیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی کائنات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ یعنی کہ لیل و نہار، یہ سب دیکھیں، دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ پاک کا قرب حاصل کریں، اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ اللہ پاک کے پاس ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، ہماری بھی موت آنی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس، یعنی کہ وہاں پہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں دینا ہے جواب۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ پاک کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا سوال بھی اللہ پاک کی ذات کرے گا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، پوچھیں ان سے جن کی آنکھیں تو ہیں اس میں نور نہیں ہے، جن کے کان ہیں ان میں سماعت نہیں ہے، اور اس کے بعد زبان تو ہے، قوت گویائی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ان کی دنیا کیسی اندھیری ہے، وہ کسی کو سن نہیں سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے دل کی بات بول نہیں سکتے۔ آج ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے تو ہم اس کو کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں، اور روز قیامت ان تمام نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 میں دیکھیے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل مکہ بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کی تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ اب دیکھیں، ارد گرد کی بستیوں سے مراد ہے یمن اور شام۔ یہ یمن اور شام میں عاد اور سمود کی بستیاں ہیں۔ جب کفار مکہ حجاز سے یمن اور شام کا سفر کرتے تھے تو ان کو ان تباہ شدہ بستیوں کا آثار نظر آتے تھے، اور عاد اور سمود کی بستیوں کی ہلاکت کی خبریں ان تک صدیوں سے پہنچ رہی تھیں، اور گویا کہ ان کو تواتر سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لانے اور رسولوں کو جھٹلانے، یعنی کہ رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر ہولناک عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مختلف نوع کی نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، یعنی ان بستیوں میں رہنے والوں کے لیے ان کے ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب ایسے ہی سورہ جو احقاف ہے اس کی آیت نمبر 28 میں فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو لفظ آیا ہے، قربان کا لفظ آیا ہے، تو اس کا معنی ہے ہر وہ مالی اور بدنی عبادت یا کسی جانور کا ذبیحہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے، یعنی کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر کی آیت 3 میں آتا ہے کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ میری پیاری بہنوں، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان مشرکین کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے ان بتوں نے ان مشرکین کی مدد کیوں نہ کی جن کی یہ مشرکین، یعنی کہ یہ جو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے بتوں کے لیے قربانی پیش کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے وہ خود ساختہ معبود تو ان کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میری پیاری بہنوں، یا تو پھر اس آیت کا یہ محمل ہے کہ جب عاد اور سمود پر اللہ کا عذاب آیا اس وقت ان بتوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے کیوں نہ چھڑایا جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، بلکہ مدد کے وقت وہ ان کے سامنے غائب ہو گئے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے بتوں کا ان کی سفارش کرنا محال ہے، اور مشرکین کے حق میں بتوں کی سفارش اس لیے نہیں ہو سکی کہ ان مشرکین نے ان بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر اور عبادت میں ان کو اللہ کا شریک قرار دے کر جھوٹ بولا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تھا کہ اس کے لیے جو ہے نا اس کے شرکاء ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 29 میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرُونَ۔
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو اپنے قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ اب دیکھیے یہ جو آیت نمبر 29 ہے بہت ڈیٹیل طلب ہے، بہت لمبی آیت مبارکہ ہے، جنات کا ذکر ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے جو پہلے رکوع میں تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ آپ اپنی قوم کو قوم عاد کا تذکرہ سنائیے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جب قوم عاد نے نافرمانی اور سرکشی کی اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھیوں کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو وہ قصہ سنائیے جب ہم نے جنات کے ایک نفر، یہ نفر کہتے ہیں وفد یا جماعت کو، تو نفر کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں، وہ اپنے جوہر پر متنبع ہوں یعنی کہ جہالت پر خبردار ہوں اور قرآن کریم سن کر اپنے کفر سے تائب ہو جائیں۔ وہ پہلے اس چیز سے ناواقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، تو اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زبان اور آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے، تو اس کے برخلاف جنات نے آپ کے ہم جو زبان تھے، جو جنات جو تھے وہ نہ تو آپ کی ہم زبان تھے اور نہ آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے۔ جب وہ قرآن کریم سن کر آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئے تو اہل مکہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ آپ سے قرآن مجید کو سن کر اس پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کا اقرار کریں۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ آیا مبارکہ جو ہے اس میں جو لفظ نفر کا آیا ہے فرمایا وَإِصْرَافْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو یہ لفظ جو نفران کا آیا ہے تو اس کا یعنی کہ مشہور یہ ہے کہ اس کا اطلاق 3 مردوں سے لے کر یعنی کہ 3 مردوں سے لے کر 10 مردوں پر کیا جاتا ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا اطلاق 10 سے زیادہ افراد پر کیا جاتا ہے۔ جب لفظ قرآن پاک میں نفرہ کا آئے تو اس کی جو تعداد ہے مردوں کی بتائی جا رہی ہے 10 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، اور اگر لفظ راحتہ کا آئے راحہ 2 چشمی ہا جو ہوتی ہے راحت اور نفر، اس کا اطلاق جو ہوتا ہے 40 افراد تک پر کیا جاتا ہے۔ تو نفر کا جو لفظ ہے انسانوں اور مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اس کا اطلاق جنات پر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اس کا معنی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت پر حاضر ہوئے، اگرچہ جو اطلاق ہے یہ مجازی ہے کہ اس کا دوسرا محمل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے موقع پر حاضر ہوئے جب آپ سب تلاوت فرما رہے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ علم حاصل کرتے وقت خاموشی سے استاذ کی تقریر کو سننا چاہیے، اس کے بیان کو سننا چاہیے، اس کے بیان کے درمیان یعنی کہ اس کی تقریر کے درمیان ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد وہ مختلف شہروں میں چلے گئے اور اس راستے میں ان کو جنات میں سے جو بھی ملتا اس کو وہ اللہ عز و جل کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جنات کا یہ جو نفر تھا، یہ جو گروہ تھا یا وفد ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے جنات پر مشتمل تھا، تو اس میں بہت سے سلسلے ہیں، بہت سی روایات ہیں کہ یہ نصیبین کے جنات میں تھا، اور یہ علاقہ شام کے قریب یعنی کہ یہ جو ہے دیا بکر کا ہے لفظ کہ اللہ شام کے قریب جو ہے دیار بکر کا ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ نینوا کا علاقہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ دیار بکر ہے لیکن علاقہ موصل کے قریب ہے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات شیسوان سے تھے اور جنات کی زیادہ تعداد انہی سے ہے، اور ابلیس کا عام لشکر بھی یہی ہے، اور جس مقام پر گئے تھے وہ مکہ مکرمہ سے 1 رات کی مسافت پر وادی نخلا یعنی کھجوروں کا باغ تھا جس کو وادی نخلا کہتے ہیں، تو اس میں تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب جو ہے اس کے متعلق جو احادیث ہیں جنات کے بارے میں تو وہ میں ذکر کرتی ہوں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت کے آنے اور آپ سے قرآن مجید سننے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے اور واپس جا کر دوسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر گئے۔ عکاظ جو ہے مکہ کا ایک بازار ہے۔ اسی صنع میں شیاطین یعنی کہ جنات اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تو اس کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے، پھر شیاطین واپس آ جاتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے اب کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے،
کیونکہ پہلے آسمان پہ رسائی تھی نا جنات اور شیاطین کی، کہ پہلے آسمان تک یہ پہنچ جاتے تھے، اور جا کر جو پہلے آسمان پر فرشتے اللہ پاک کے احکامات لے کر نازل ہوتے تھے ان کی آپس میں چیم گوئیاں، ان کی باتیں آپس میں سن لیتے تھے۔ جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ آج اللہ پاک نے کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں، آج کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو پھر وہ باتیں سن لیتے تھے، پھر آ کے اپنے جو ہے نا جو ان کے ہوتے تھے جنات کے جو عاملین ہوتے تھے ان کو بتا دیتے تھے باتیں، پھر وہ جھوٹوں کی آمیزش ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو پھر شیاطین کا پہلے آسمان تک رسائی جو ہے وہ روک دی گئی، منع کر دی گئی۔ تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان وہی چیز حائل ہوئی ہے جو تازہ ظہور میں آئی ہے۔ تم زمین کے مشارق اور مغارب، مشرق اور مغرب کی جمع ہے، تو تم مشارق اور مغارب میں سفر کرو اور دیکھو کہ کون سی نئی چیز ظہور میں آئی ہے۔ پھر وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا اور اس پر غور کرتے تھے کہ ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے۔ تو پھر وہ جو جنات تھے وہ تہامہ میں پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے پاس تھے۔ اس وقت آپ عکاظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنات نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا غور سے سنو، یہ وہی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ پھر وہیں سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 101 اور 2 ہے، یعنی کہ پہلی اور دوسری۔ تو یعنی کہ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے عجیب یعنی کلام سنا ہے، یعنی قرآن سے متعلق کہہ رہے ہیں، جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ سورہ جن کی پہلی والی نازل فرمائی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور کہا، اور آپ کی طرف جنات کے قول کی وحی کی گئی، یعنی کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد، طبع قدیم مسند احمد، طبع جدید اور موسط الرسالہ، سنن کبریٰ للنسائی، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان، المستدرک، سنن کبریٰ للبہقی میں یہ تمام واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس میں اختلاف ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی، اس رات آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا نہیں۔ اس بارے میں علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ میں سے کوئی شخص اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ایک رات ہم نے آپ کو گم پایا اور ہم کو یہی خیال آتا تھا کہ کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ہم نے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار ہیرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اور ہم نے آپ سے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک جن دعوت دینے آیا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا، پھر آپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ شابی جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ناشتہ طلب کیا تھا۔ عامر نے کہا یہ ایک جزیرہ کا جن تھے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، جب وہ تمہارے ہاتھوں میں آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی، اور اس طرح گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ پس اے مسلمانوں، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنات کی اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اس کی جو حدیث مبارکہ سند صحیح ہے اور یہ امام مسلم جو ہیں ان کی شرط کے مطابق ہے۔ مسند احمد میں، طبع قدیم مسند میں، طبع جدید میں، موسط الرسالہ میں، دلائل النبوہ میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ابو داود، سنن ترمذی، دلائل النبوہ میں یہ جو واقعہ ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن غیلان ثقفی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جنات سے ملاقات کی رات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ابن غیلان نے پوچھا اس رات کیا ہوا تھا؟
تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس جگہ سے نہ جانا، اور انہوں نے بتایا کہ سیاہ دھویں کی مثل ایک چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور حضرت ابن مسعود 3 بار خوفزدہ ہوئے۔ صبح کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا کیا تم سو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اور اللہ کی قسم میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، حتیٰ کہ میں نے سنا کہ آپ اپنی لاٹھی سے ان کو ضرب لگا کر فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، یعنی کہ لاٹھی سے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس خط سے باہر نکلتے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم کو اچک کر لے جاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا، حصار کیا، یعنی کہ ایک خط کھینچا زمین پر، پھر اس کے درمیان بٹھایا جنات کو، تو فرماتے کہ اگر اس سے نکل جاتے تو پھر ہونا تھا کیا ہو جانا تھا کہ تم اچک لیے جاتے، آپ نے حصار کیا پہلے۔ میں نے کہا میں نے سیاہ فام مردوں کو دیکھا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا وہ نصیبین کے جن تھے، انہوں نے مجھ سے ناشتے کا سوال کیا تو میں نے ان کو ہر ہڈی، مینگنی اور لید دی۔ مینگنی ہوتی جو بکریاں کرتی ہیں نا، اس کو کیا، اور لید جو ہوتی ہے وہ گدھے گھوڑے کرتے ہیں، تو یعنی کہ ان کو ہڈی، مینگنی اور لید دی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی ہڈی ان کے ہاتھ میں آئے گی تو اس میں پہلے کی طرح گوشت آ جائے گا، اسی طرح لید پر دانے آ جائیں گے، سو تم میں سے کوئی شخص ہڈی، لید اور گوبر سے استنجا نہ کرے۔ یعنی کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں گوشت کی، یہ کیا ہوتی ہیں، یہ آپ سے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہیں، لید اور مینگنیاں، تو اس لیے جو ہے نا یہ ہڈیاں وغیرہ ہوں تو ان کو احتیاط سے سائڈ پہ پھینک دینا چاہیے تاکہ وہ جنات والا کھاتے ہیں تو لیکن ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، گوشت دوبارہ آ جاتا ہے۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور بعد حدیث میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، اور بعد حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنات نے از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ میں کھجوروں کے جھنڈ کے پاس اپنے بعض اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور بعض حدیث میں ہے کہ آپ قصداً انہیں تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حافظ ابن کثیر ان احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصداً یعنی کہ جان بوجھ کر جنات کی طرف گئے تھے، اور آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی اور ان کے لیے وہ احکام شرعیہ بیان کیے جن کی انہیں ضرورت تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی بار جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہو اور اس وقت آپ کو یہ علم نہ ہو کہ جنات قرآن سن رہے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد جنات کا وفد آپ کے پاس آیا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے خطاب فرما رہے تھے تو اسی اثناء میں حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہ تھے اور آپ سے دور تھے، اور حضرت ابن مسعود کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا گیا تھا۔ اور یہ سنن بہقی کی روایت میں ہے کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تشریف لے گئے اس بار آپ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نہ کوئی صحابی تھے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حضرت ابن مسعود کے ساتھ جانے کے واقعات پہلی بار جانے کے بعد پیش آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنات کے سامنے قرآن مجید پڑھا، جیسا کہ جو روایت آپ کو میں نے سنائی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے صحاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ الرحمن اول سے آخر تک پڑھی، یعنی کہ پورا سورہ الرحمن جو ہے وہ تلاوت کر دی، صحابہ نے خاموش ہو کر آپ کی تلاوت سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی، یعنی کہ ایک رات تھی جس میں جنات کی وہ رات تھی، تو لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ صورت پڑھی تو وہ تمہاری بنسبت اچھی طرح اس کو لوٹا رہے تھے، یعنی کہ میں جب بھی فابی ای آلاء ربکما تکذبان کی آیت پڑھتا کہ پاس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات جو تھے وہ جواب میں کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی کہ جنات آگے سے یہ جواب دیتے کہ اے ہمارے رب ہم تیری کس نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سو تیرے لیے ہی حمد ہے۔ یہ سنن ترمذی میں اور الکامل ابن عدی میں اور مستدرک میں دلائل النبوہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ تو تھی آج کی یعنی کہ ہم 30 آیتیں پوری کر لیتے ہیں۔ جنات فرمایا پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یہاں پہ ہماری 30 آیتیں مکمل ہو رہی ہیں اور آج کی کلاس کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کر اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہوئے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے عظیم اور جلیل کتاب سے سنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اب اس کی کچھ چند وجوہات ہیں جو مفسرین قیام بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جنات جو تھے وہ یہودی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تورات جو ہے وہ یہود و نصارہ دونوں کے نزدیک متفق علیہ کتاب ہے، جبکہ یہودی جو ہیں وہ انجیل کو نہیں مانتے تھے اور عیسائی جو ہیں وہ انجیل کے علاوہ تورات کو بھی مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کے احکام پر عمل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے متعلق نہیں سنا تھا، اس لیے انہوں نے صرف تورات کا ذکر کیا، مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بہت مشہور تھی اور ان کی رسالت کا جنات سے مخفی ہونا بہت مستبعد ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے علامہ ابو حیان اندلسی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس روایت کے نقل صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، اس سے مراد اصول اور عقائد ہیں، اور فرمایا سیدھے راستے کی طرف یعنی کہ ہدایت دیتی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فروع اور احکام شریعہ عملیہ ہیں، وہ احکام جن پر عمل کیا کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ کتاب ہے۔ جنات نے بھی کہا کہ اس میں یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں احکام شریعہ ہیں، احکام فروع ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اصول اور وہ عقائد ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔